ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ، اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے، دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں، اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں، ان کا وہ کام کر رہا ہے، اس کی کوئی ڈیزائننگ، کوئی ورک، اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا، اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے، تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج سکیل آپریشن بلوچستان میں، خیبر پی کے میں، یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے، ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ، بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرئنس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عوام کی اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، ان کی روزگار، ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہی غاروں میں، انہی میدانوں میں، انہی شہروں میں، ہم نے چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز، دے آر کمپیریبل ایون ہائر دین آف دی ٹائم جب وہ لارج اسکیل آپریشنس کیے گئے تھے. تو دس از اے ویری افیکٹو میتھڈ وچ وی ول کنٹینیو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی، لارج اسکیل آپریشن. ہم کر رہے ہیں میرے بھائی آپریشن. ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں، ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے، تاکہ عوام جو سی، کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے، عوام کا جو کاروبار زندگی ہے، عوام کی جو تعلیم ہے، عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے، وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو، اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اٹ از آلسو این انڈیکیشن آف دی افیکٹونیس آف دی آپریشنز آف یور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو دے گیٹ ویری ساؤنڈ بیٹنگ، اور وہ مارے جاتے ہیں. ناؤ جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے، بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو مزید اس کے اندر انرجی پیدا کی جائے گی. اور اس میں ون آف دیٹ ایلیمنٹ ایبسولوٹلی اسینشیل از دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کمپلیٹلی کمپریہینڈ اینڈ ٹیل دی ورلڈ ایز ویل ایز دی پاکستانی پاپولیشن کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلوچستان آپ کا 44-45% ہے پاکستان کا، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، اتنی آبادی ہے نا. اس میں 40% بلوچ ہیں، اس میں براوی بھی ہیں. ادھر پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے، میرا خیال 30% زیادہ وہاں پختون ہیں، ہزارہ ہیں، سندھی ہیں، اس میں تمام باقی سیٹلرز ہیں، تمام ہیں. اور جتنے بلوچ بلوچستان میں ہیں
اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے. آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے. پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے, آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے, ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے. آپس میں پیار ہے, محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں, شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو, کوئی شہر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے, بلوچستان کے سپاہی نے, بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو, اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے, ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان. وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں, وہی پنجاب میں, وہی سندھ میں, وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے, سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے, بلوچستان نے, پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو, ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان, یہ تو فطرہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے. یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے. یہ ان کے دشمن ہے, اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. سو می اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ, دی پاکستانی نیشن نیڈز ٹو بی ویری ریسٹ ایشورڈ کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ, فالس پریمیسز پہ بنا ہوا بیانیہ, ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا ہے. کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیر از نو پرابلم. وی آر گوئنگ ٹو ون. دی اسٹیٹ ول پرویل, دی پاکستان ول پرویل انشاءاللہ. ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں, let it be last. آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر, جیسے اصغر علی مبارک میرا نام ہے سر, جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جناب ایک شروعات شروع کر دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا؟ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا ہب ہے, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, مائی ڈیئر فرینڈ, واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت نیوز, لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. دس از اگین پارٹ آف دیٹ ویری ایج اولڈ انڈین اسٹریٹجک تھاٹ دیٹ یور نیبر از یور انیمی اینڈ دی نیبر آف یور نیبر از یور فرینڈ. اٹ اسٹیمس فرام دیٹ. دی انڈینس ہیو ٹرائڈ since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus
کہ وہ افغانستان کے اندر تھرو دی پراکسیز اوور دیئر, تھرو لاٹ آف منی دیٹ دے ہیو پٹ, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language کی commonalities ہیں, commonalities in culture ہے, religious affinity ہے. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted. Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History اس کی گواہ ہے. with lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانس کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ساری اور وہاں سے آ رہی ہے, آج بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ایون ٹوڈے افغانیز کم ہیئر ٹو گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ. یس دے کم. وہ یہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پاکستان نے تو حسن سلوک کیا ہے, تو کیا افغانیز کو یہ نہیں فیل ہوتا؟ تو وہ جو افغانستان کے ایلیٹ پہ, ان کے پورشنز پہ, ان کے وارلورڈز پہ محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اس کا یقیناً اثر ہے, بالکل آتا ہے نظر. اینڈ دیٹس وائی وی سے ویری کلیئرلی ٹو آر افغانز دیٹ یو افغانستان از اے برادرلی نیبرلی اسلامک کنٹری. پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹس. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنس کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینس, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Marquette also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں. آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رادر دین کہ اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. اینڈ they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going. Thank you very much. I think